اللہ الرحمن الرحیم 15ویں تراویح اللہ کے فضل و کرم سے 18ویں پارے کے نصف سے 19ویں پارے کے ثلث تک تلاوت ہوئی اور سنی. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدہ مریم اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی دشمنوں کی بہتان سے برات ظاہر فرمائی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی برات اور بزرگی بھی قیامت تک مومنین کے قلوب میں نقش فی الحجر کر دی اور دشمنوں کا منہ کالا کیا. سورۃ النور کی یہ آیت ہے، ان الذین جاءوا بالافک، یقیناً وہ لوگ جو بدترین جھوٹ لائے ہیں. یہاں سے لے کر دور تک یہ 10 آیتیں نازل ہوئی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی برات اور پاکی کے بیان میں، جس پر ہماری گزشتہ کل کی تراویح ختم ہوئی تھی. اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہا کرو. مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ شیاطین الانس والجن کے قدم بقدم چلنے لگے. ان ملعونوں کا تو مشن ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بے حیائی اور برائی کی طرف لے جائے. ارشاد باری ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کے قدم بقدم چلے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تو یقیناً شیطان بے حیائی اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے. پھر قرآن میں سب کچھ نصیحتیں، احکام اور گزشتہ اقوام کے عبرتناک واقعات بیان کر دیے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر رکھنے والے سن کر نصیحت اور عبرت حاصل کریں اور اپنے انجام کو سوچیں. ارشاد ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف صاف صاف آیتیں اتاری ہیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کی مثال اتاری ہے جو تم سے پہلے گزر چکے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے نصیحت اتاری ہے. اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی حال پوشیدہ نہیں رہ سکتا، نہ اس کی زمین اور آسمان میں سے نکل کر کہیں بھاگ سکتے ہو. وہ جس طرح تمہارے احوال موجودہ سے باخبر ہے، ایسے ہی قیامت کے دن کی کیفیت سے بھی پورا آگاہ ہے. جب تم اور تمام مخلوق حساب اور کتاب کے لیے اس کی طرف لوٹائی جائے گی اور ہر ایک کے سامنے اس کا ذرہ ذرہ عمل کھول کر رکھ دیا جائے گا. ایسے علام الغیوب والشہادہ کی سزا سے مجرم کس طرح اپنے کو بچا سکتا ہے. ارشاد ربانی ہے، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنو یقیناً اللہ کی ملک ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں. قد یعلم ما انتم علیہ، یقیناً اللہ جانتا ہے اس کو جس پر تم ہو. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو وہ انہیں ان کے اعمال کی خبر دے گا جو انہوں نے کیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. سورۃ الفرقان
قرآن کی پہلی آیت میں للعالمین کے الفاظ سے بتلا دیا کہ یہ قرآن صرف عرب کے امیوں کے لیے نہیں اترا بلکہ تمام جن اور انس کی ہدایت اور اصلاح کے واسطے آیا ہے، اور پھر وہ بھی قیامت تک۔ سبحان اللہ، ارشاد ربانی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بلند شان والا ہے وہ اللہ جس نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری اپنے بندہ پر، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ تمام جہاں والوں کے لیے ڈرانے والا بنے۔ سورۃ الفرقان کے بیشتر مضامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے ثبوت، اور کفار اور مشرکین جو اس پر اعتراض کرتے تھے ان کے جوابات پر مشتمل تھے، اور اس میں کفار اور مشرکین اور احکام کی نافرمانی کرنے والوں پر عذاب اور سزا کا بھی ذکر تھا۔ آخر صورت میں اپنے ان مقبول بندوں کا ذکر فرماتے ہیں جن کا رسالت پر ایمان بھی مکمل ہے اور ان کے عقائد، اعمال، اخلاق، عادات سب اللہ اور رسول کی مرضی کے تابع ہیں۔ قرآن کریم نے ایسے مخصوص بندوں کو، ایسے اسپیشل سرونٹس کو عباد الرحمن کا لقب دیا ہے۔ ان کا پہلا وصف عباد ہونا ہے۔ عباد عبد کی جمع ہے، عبد کا ترجمہ بندہ، سلیو ہے، جو اپنے آقا کا مملوک ہو، اس کا وجود اور اس کے تمام اختیارات اور اعمال آقا کے حکم اور مرضی پر دائر ہوتے ہیں۔ دوسری صفت یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں آہستگی سے۔ تیسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے جاہل لوگ خطاب ہوتے ہیں قَالُوا سَلَامًا، تو وہ کہہ دیتے ہیں السلام علیکم۔ چوتھی صفت وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کی حالت رات گزارتے ہیں، قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پانچویں صفت وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اور جو یوں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دے۔ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ چھٹی صفت وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا، اور رحمان تعالیٰ کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور تنگی نہیں کرتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال سے ہوتا ہے۔ ساتویں صفت وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں پکارتے۔ آٹھویں صفت وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس جان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق میں۔ نویں صفت وَلَا يَزْنُونَ، اور جو زنا نہیں کرتے۔ دسویں صفت وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور رحمان تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو برائی میں شریک نہیں ہوتے۔ گیارہویں صفت وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ لغویات پر گزرتے ہیں تو مروا
کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ 12ویں صفت والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب انہیں اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو اس پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ 13ویں صفت والذین یقولون، اور جو کہتے ہیں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمارے لیے اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا۔ آگے سورۃ الشعراء میں کئی انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر ہیں، جسے سیدنا نوح، جیسے کہ سیدنا نوح، سیدنا ہود، سیدنا صالح، سیدنا لوط، سیدنا شعیب علیہ السلام، تمام نے اپنی اپنی قوم کو فرمایا انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونَ، اور میرا کہنا مانو، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اور ان پانچوں انبیاء علیہ السلام کے قصے کے آخر میں اللہ جل وعلا فرماتا ہے ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں عبرت ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان یعنی کفار میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تیرا رب البتہ وہ زبردست ہے، نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الشعراء کے شروع میں قرآن کریم کا ذکر تھا اور اس کی تکذیب پر دھمکی دی گئی تھی، درمیان میں نہ ماننے والوں کے واقعات بیان ہوئے، آخر صورت میں پھر قرآن کے مضمون پر آؤٹ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم وہ مبارک عظیم الشان کتاب ہے جسے رب العالمین نے اتارا، جبریل امین لے کر اترے اور تیرے پاک اور صاف قلب پر اتاری گئی، کیونکہ یہی قلب تھا جو اللہ تعالیٰ کے علم میں اس باری امانت کو اٹھانے اور سنبھالنے کے لائق تھا، چنانچہ وہی قرآنی آئی اور سیدھی تیرے دل پر اترتی چلی گئی، تو نے اس کو اپنے سارے دل سے سنا اور سمجھا اور محفوظ رکھا۔ ارشاد ربانی ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یقیناً یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے، نزل به الروح الامین، اس کو لے کر روح الامین اترے ہیں یعنی جبریل علیہ السلام، علی قلبک، آپ کے دل پر اتارا، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں، بلسان عربی مبین، جو سلیس عربی زبان میں ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً یہ پہلوں کی کتابوں میں بھی تھا۔ اللہ اکبر، یا رب العالمین ہمارے دل و دماغ کے اندر تیری کتاب کا نور داخل فرما دے یا اللہ، بفضلک ومنک وکرمک یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الأمي